نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبیلہ مزینہ کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما خیر ما اعطی الانسان، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے اس میں سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ بعض صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الخلق الحسن، فرمایا کہ انسان کو سب سے بہتر چیز جو عطا ہوئی وہ اچھے اخلاق ہے فرمایا۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں مجھ سے سب سے زیادہ محبوب یعنی پسندیدہ اور پسند اور قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا اور قیامت کے دن قرب کا ذریعہ وہ مومن بنے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے اندر کامل ترین مومن اور کمال ایمان والا وہ مومن ہوگا جس کے اخلاق بھی کمال درجے کے ہوں گے، یعنی ایمان کی تکمیل اخلاق کی تکمیل، کہ ایمان جیسا اس کا کامل درجے کا ہوگا فرمایا کہ اس کے اخلاق بھی کامل درجے کے ہوں گے۔ ایمان جس درجے کا ہوگا، ایمان کے اندر اگر کمال درجے تک پہنچیں گا تو انشاءاللہ اخلاق کے اندر بھی کامل درجے تک پہنچیں گا۔ اس لیے ایک مرتبہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، 14ویں کا چاند تھا اور آسمان پہ ستارے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جس کے نیکیاں ستاروں کے مانند ہیں؟ ستاروں کے مانند، کیونکہ سائنس کا یہ ریسرچ ہے، سائنس کا یہ کہنا ہے جتنے ستارے آسمان پر ہیں اگر اس کو گننا چاہیں گے تو 3 کھرب سال خالی گننے میں لگ جائیں گے آسمان کے ستاروں کا۔ تو اندازہ لگائیے، پوچھا یہ سوال کیا اما جان نے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے آپ کی امتی میں جس کے نیکیاں آسمان کے ستاروں کے مانند ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، فرمایا کہ عمر کے نیکیاں آسمان کے ستاروں کے مانند فرما، اس سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تیرا یہ گمان تھا کہ میں تیرے باپ ابو بکر کا نام لوں گا؟ وہ خاموش ہو گئی، کچھ نہیں کہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ ابو بکر کی ایک رات جو اس نے غار ثور میں میرے ساتھ گزاری تھی، فرمایا وہ ایک رات کی نیکیاں عمر کی ساری زندگیوں کی نیکیوں سے بھاری ہے فرمایا۔
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں. اور ایک روایت میں تو یوں فرمایا کہ سارے مومنوں کا ایمان، اس میں عمر، عثمان، علی کا بھی، سارے مومنوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان رکھ دیا جائے تو فرمایا کہ ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے گا. تو یہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخلاق کے 70 درجے ہیں. ایک روایت میں ہے اخلاق کے 70 درجے ہیں. تو حضرت ابو بکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخلاق کا ایک درجہ بھی جس کے اندر آ جائے، فرمایا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. اخلاق کا ایک درجہ بھی آ جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ رسول اللہ ان اخلاق میں کچھ میرے اندر بھی ہے، کچھ میرے اندر بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرے اندر تو 70 کے 70 پورے موجود ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ایمان میں کامل، اخلاق میں کامل. اخلاق کے درجے میرے دوست، اخلاق کا اتنا بلند مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود کی حدیث ہے، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار. فرمایا کہ بے شک مومن وہ درجے کو پا لیتا ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر رات کا قیام کرے. قائم اللیل، زندگی بھر رات کا قیام کرے. آپ اندازہ لگائیے زندگی بھر اگر رات کا قیام کرے تو کتنی شب قدر آئیں گی، کتنی شب برات آئیں گی، کتنی شب معراج آئیں گی، اور کتنے جو ہے رمضان آئیں گے، کتنی تاخراتیں اس کو ملیں گی. فرمایا کہ ایک آدمی زندگی بھر رات میں قیام کرے، عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ نماز میں لگا رہے، اور ایک آدمی زندگی بھر روزے رکھے. کوئی نہیں کر سکتا، مشکل ہے. پھر بھی کوئی کر بھی لے، رات بھر زندگی بھر کی عبادتیں، رات کا قیام، زندگی بھر کے روزے. فرمایا کہ جو آدمی اس درجے تک پہنچیں گا، رات بھر عبادت، دن میں روزہ رکھتے ہوئے جو نیکیوں کے درجے پہ پہنچیں گا، فرمایا کہ اچھے اخلاق والا اس درجے تک پہنچ جائیں گا. اچھے اخلاق کی وجہ سے، ایمان والا اچھے اخلاق کی وجہ سے اس درجے تک پہنچیں گا کہ رات بھر عبادت کرنے والا، دن میں روزے رکھنے والا، پوری زندگی وہ جو مقام پہ پہنچیں گا، فرمایا کہ اچھے اخلاق والا وہ مقام پہ پہنچیں گا. عجائب سے میں نے ابھی حدیث پڑھی، فرمایا کہ ایمان درجے کامل مومن وہ ہے، فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہو، اور فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اس کے اخلاق اچھے ہو. کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کے ساتھ معاملات زیادہ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ زندگی کا بسر زیادہ ہوتا ہے. جیسے بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہے، پڑوسی ہے، ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ زیادہ ہے. تو فرمایا کہ ان کے ساتھ جو اچھا رہیں گا وہ اخلاق میں بہتر ہوں گا. فرمایا اب روایت کے اندر آتے کہ اچھے اخلاق بھی ہیں، برے اخلاق بھی ہیں. تھوڑا سمجھانے کے لیے میں بات کو بتا رہا ہوں. اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اخلاق کیا ہے؟ انسان کی خصلتیں ہیں، انسان کی عادتیں ہیں. فرمایا کہ روز مرہ کی زندگی میں اس کی جو عادتیں ہیں اور اس کی جو خصلتیں ہیں وہی اخلاق ہے. اخلاق اسی کو کہتے ہیں. اس میں کچھ اچھے اخلاق بھی بتائے، کچھ برے اخلاق بھی بتائے. اس میں کچھ اچھے اخلاق، رحم دلی، دل کے اندر رحم دلی رکھنا، رحم کا معاملہ کرنا، ہر ایک کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، برداشت کا معاملہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، کسی کے خواب میں آیا، پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نیکیاں دیکھے، میں تو اس حال میں تھا کہ میں جہنم میں جاتا، لیکن میرا ایک عمل اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، مغفرت کر دی. کہا کہ وہ عمل کیا ہے؟ ایک مرتبہ فرمایا کہ میری بیوی، میں سفر سے آیا ہوا تھا، بڑی بھوک لگی تھی، میں گھر میں آیا، بیوی کو بولا کہ کھانا نکالو.
جب وہ کھانا نکالی تو کھانا کھا رہا تھا تو اس میں اس قدر مرچی اور نمک تھا کہ اتنا مجھے غصہ آیا کہ میں اس کو ماروں، دل میں خیال آیا کہ اس کو ماروں، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا یہ اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بندی ہے، اس پر میں رحم کا معاملہ کرتا ہوں، معافی کا معاملہ کرتا ہوں، تو میں نے معاف کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ تیرے تو اعمال ایسے ہیں کہ تو جہنم میں جانے کا مستحق ہے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ تو نے یہ معاملہ کیا کہ اللہ کی بندی ہے بول کے معاف کر دیا، آج میں اپنا بندہ سمجھ کے تجھے معاف کر رہا ہوں۔ یہ رحم دلی کا معاملہ کہ بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور ایک مسلمان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا، معافی کا معاملہ کرنا، تواضع کا اختیار کرنا، عاجزی کا اختیار کرنا اور غصے کو ضبط کرنا۔ غصہ انسان کی فطرت ہے، لیکن غصے کو برداشت کرنا۔ علی بن حسین امام حسین کے بیٹے ہیں، علی بن حسین، ان کی باندھی وضو کرا رہی تھی، وضو کراتے کراتے اس کے ہاتھ سے لوٹا گر گیا۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، فوراً اس نے قرآن کی آیت پڑھی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ فرمایا کہ ایمان والے تو وہ ہے جو تنگ دستی میں، فراخی میں، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اور غصے کو ضبط کرنے والے ہیں۔ ایمان والوں کی نشانی پڑی، قرآن کی آیت ہے، ان کا غصہ ایک دم ضبط ہو گیا۔ غصہ نا انسان کی فطرت ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ 4 قسم کا فرمایا۔ ایک تو فرمایا کہ غصہ دیر سے آئے دیر سے جائے، برابر سرابر، اور ایک فرمایا کہ غصہ جلدی آئے جلدی چلے جائے، برابر سرابر۔ فرمایا کہ سب سے برا غصہ وہ ہے جو جلدی آئے دیر تک رہے، جلدی آئے چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جائے اور غصہ دیر تک رہے۔ فرمایا سب سے برا غصہ ہے، سب سے برا غصہ ہے۔ غصے کے اندر انسان اپنا ہی نقصان کر لیتا، غصے کے اندر میاں بیوی لڑ لیے، غصے کے اندر معاملہ ہو گیا، اب غصے میں کیا کرتا، طلاق دیا تھا۔ ایک صاحب ایسی بولے، مول صاحب میں غصے میں طلاق دے دیا۔ ارے بھائی خوشی میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے کیا؟ غصے میں ہی دیتا ہے۔ ایک صاحب غصے میں کیا کرے، باہر نکلے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو گئی، گاڑی کو پھینکے اور اس کے اوپر گرینیڈ ڈال کے کچل دی۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو پچھتانے لگے، ارے افسوس میں اپنا ہی نقصان کر لیا غصے کے اندر۔ تو اس لیے غصہ تو انسان کی فطرت ہے، لیکن غصے کو قابو کرنا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ سب سے پہلوان کون، طاقتور کون؟ تو صحابہ نے پوچھا تو آگے والے کو پچھاڑ دے۔ کہا کہ نہیں، آگے والے کو پچھاڑ دے وہ پہلوان نہیں ہے، غصے پر قابو پالے یہ پہلوان ہے۔ فرمایا یہ اصل ہے طاقت والا۔ اور غصے میں آدمی اپنی عورت کے ساتھ غصہ دکھا رہا، یہ کوئی بہادری تھوڑی ہے۔ گاوا پہلوان نام سنا گا آپ نے، گاوا پہلوان بڑا مشہور پہلوان تھا۔ بازار میں گیا تو ایک آدمی نے گلاس پھینک کر مارا، کوئی بات ہو گئی تھی اونچ نیچ، تو گلاس پھینک کر مارا۔ وہ دبلا پتلا تھا، کمزور، تو وہ خاموش ہو گیا گاوا پہلوان، کچھ نہیں بولا، آگے چلا۔ تو کسی نے پوچھا ارے تیری تو طاقت اتنی زیادہ ہے، تو اتنا بڑا پہلوان ہے، اس سے بدلہ لے لیتا۔ تو کہا کہ ارے یہ کوئی عقل مندی تھوڑی ہے، کمزور کے اوپر بہادری دکھانا، کمزور پر بہادری دکھانا یہ کوئی عقل مندی ہے، کوئی طاقت دکھانے کی چیز ہے؟ جو عورت کمزور ہے اس کے اوپر آپ بہادری دکھا رہے ہیں، بہادری دکھانا تو باہر جا کے پہلوان پہ دکھاؤ، معلوم ہوتا کہاں تک آپ کی بہادری ہے۔ لیکن ہم کمزور عورت پر اپنا غصہ اتارتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو علی بن حسین جب یہ قرآن کی آیت پڑھے، پھر آگے کہا والکاظمین الغیظ، کیا فرمایا؟ والکاظمین الغیظ، دوسروں کو معاف کرنے والے، والعافین عن الناس، دوسروں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ جیسا اس نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، غصے کو ضبط کیا اور یہ کہا کہ جا میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا اور تو آزاد ہے۔ جیسا میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ ایک تو تکلیف دینے والے کو معاف کرنا اور پھر اس کے اوپر احسان کرنا، یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ معاف کرو، درگزر کرو، پھر اس کے بعد اس کے اوپر احسان کرو، یہ اعلیٰ درجہ ہے، یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو غصے کے 4 قسم اللہ کے نبی نے بتایا۔ تیسرا قسم کیا فرمایا؟ جلدی آئے دیر تک رہے، یہ سب سے برا غصہ ہے۔ غصہ آیا، انسان دونوں کے اندر آپس میں جو ہے رنجشیں ہو گئی،
ناخلف باتیں ہو گئی، معاف کرو، درگزر کرو، اللہ کے لیے معاف کرو۔ حدیث میں آتا جو اللہ کے بندوں کو معاف کرنے میں جلدی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ بیوی سے غلطی ہو گئی، بچوں سے غلطی ہو گئی، پڑوسی سے غلطی ہو گئی، کسی مسلمان سے غلطی ہو گئی، غلطی کو معاف کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ میرا خادم ہے، غلطی کرتا ہے اور اس کو میں مارتا ہوں، میں دن بھر میں کتنی اس کے غلطیوں کو معاف کروں، کتنے غلطیاں اس کو معاف کروں، اس کے غلطیوں کو معاف کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 70 غلطیوں کو معاف کرو۔ بولے 70 غلطیوں کو، 70 غلطیوں کو۔ ایک غلام ہے، ایک خادم ہے، اس کے 70 غلطیوں کو معاف کرنا ہے، تو بیوی تو اس سے بدرجے بہتر ہے، غلام سے، خادم سے تو مقام اونچا بیوی کا ہے، تو بیوی کے کتنے غلطیاں معاف کرنا؟ دن میں 70 مرتبہ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چوتھا غصہ جو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو غصہ دیر سے آئے، سب سے بہترین غصہ انسان کی فطرت ہے، جیسا میں نے ابھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، جب شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا تھا تو آپ ناراض ہو جاتے تھے، آپ غصے میں آتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی نے اپنی ذات کی وجہ سے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کبھی بدلہ نہیں لیا، لیکن جب شریعت کا معاملہ ہوتا تو آپ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے تھے اور ناراض ہو جاتے تھے۔ شریعت کا معاملہ اپنے بھی بچوں کے ساتھ یا کسی غیر کے ساتھ بھی اگر شریعت کے خلاف کوئی معاملہ ہو رہا تو آپ غصے میں آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے، یہ غصہ جائز ہے۔ کوئی اپنی بہن بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا تو آپ غصے میں آنا چاہیے، یہ غصہ جائز ہے۔ لیکن بے جا غصہ جس سے کہ اپنا ہی نقصان، ایمان کا نقصان، عمل کا نقصان، یہ غصہ جائز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین غصہ دیر سے آئے، برداشت کرو، برداشت کرو، برداشت کرو، اپنے آپسی معاملات کے لوگوں کو برداشت کرو، بیوی ہے، بچے ہیں، اپنے پڑوسی ہے، ان کی تکلیفوں کو، ان کی رنجشوں کو معاف کرو، درگزر کرو، درگزر کرتے رہو، برداشت کرتے رہو۔ ایک صاحب کہنے لگے مول صاحب برداشت کے باہر ہو گیا، پانی سر کے اوپر آ گیا، برداشت کے باہر ہو گیا، کتنا برداشت کرنا؟ تو برداشت کہاں تک ہے بھائی؟ موت تک ہے۔ برداشت کہاں تک ہے؟ موت تک ہے۔ جیسے مثال دے کے کہا گیا سر کے اوپر پانی کس کے آتا ہے؟ جس کو تیرنے نہیں آتا، جس کو تیرنے نہیں آتا پانی اس کے سر کے اوپر آ جاتا، اور جس کو تیرنے آتا اس کا سر پانی کے اوپر رہتا۔ تو غصے کو برداشت کرنے جس کو آ گیا، غصہ برداشت کرنا جس کو آ گیا، حلم جس کے اندر آ گیا، تو فرمایا کہ اس کا غصہ برداشت کرنے کی وجہ سے منزل مقصود یعنی موت تک چلتے رہتا ہے۔ آپسی رنجشوں کو برداشت کرو، تکلیفوں کو برداشت کرو۔ تو یہ سب سے بہترین غصہ فرمایا کہ دیر سے آئے جلدی چلے جائے۔ غصہ آتا ہے دیر سے آئے اور جلدی چلے جائے۔ کوئی آ کے معافی مانگے یا معافی نہیں بھی مانگے، آپ کہہ دو کہ میں اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا۔ تکلیف دینے والے کے لیے کیا کہنا ہے؟ اللہ کے لیے میں اس کو معاف کر دیا۔ یہ چیز کہ معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ اخلاق ہے میرے دوستو۔ اب اس کے برخلاف طبیعتوں کے اندر سختی اور بے جا غصہ، بے رحمی، تکبر، گھمنڈ، اور اسی طریقے سے جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، لوگوں کے ساتھ بدگمانی کرنا، حسد کا معاملہ کرنا، یہ ساری چیزیں میرے دوستوں، ناشکری کرنا، بے صبری کرنا، جلد بازی سے کام کرنا، یہ ساری چیزیں بد اخلاقی کہلاتی ہے۔ یہ بد اخلاقی ہے۔ ایک ہے اچھے اخلاق اور ایک ہے برے اخلاق۔ اب سارے اخلاق کا مفہوم اگر ہم سمجھیں، سارے اخلاق کا مفہوم، سارے اخلاق کا اگر ہم احاطہ کریں تو دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اخلاق کا ادنا درجہ، اخلاق کا ادنا درجہ، اخلاق کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی عدل کا معاملہ کرے، انصاف کا معاملہ کرے۔ یاد رکھیں، بڑی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج اللہ معاف کرے ہم کو اخلاق کا مفہوم ہی نہیں معلوم، اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے تو سن لیا اخلاق ہے، لیکن اخلاق کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم۔ میں آپ کو ایک مفہوم کے ساتھ سمجھا ہوں کہ اخلاق کہتے کس کو ہے۔ تو ایک ہے اخلاق کا ادنا درجہ اور ایک ہے اخلاق کا اعلیٰ درجہ۔ اخلاق کا ادنا درجہ کیا ہے؟ اخلاق کا ادنا درجہ ہے
انصاف کا معاملہ کرنا، عدل کا معاملہ کرنا۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، عدل کا معاملہ، انصاف کا معاملہ، دو چیزیں، ایک اللہ کے ساتھ انصاف، ایک اللہ کے بندوں اور مخلوق کے ساتھ عدل کا معاملہ، انصاف کا معاملہ۔ دونوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہونا، دونوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ، عدل کا معاملہ۔ اس لیے اخلاق کا مفہوم ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کافر بڑا با اخلاق ہے، غیر مسلم کو ہم یہ بولتے ہیں کہ انہیں بڑا اخلاق والا ہے۔ کبھی بھی یاد رکھیے، کافر کبھی بھی اخلاق والا نہیں ہو سکتا، کافر کبھی بھی اخلاق والا نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہی ہے کہ ایک اللہ کے ساتھ انصاف اور ایک اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف۔ تو کافر کیا کرتا ہے؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ اگر انصاف کر بھی لے، اللہ کے ساتھ انہیں انصاف نہیں کرا۔ اس لیے قرآن کے اندر کئی جگہ پہ فرمایا ومن اظلم، اظلم کا لفظ آیا، اظلم کا لفظ آیا، فرمایا کہ بڑا ظالم ہے وہ شخص، بڑا ظالم۔ کس کو کہا گیا؟ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، بڑا ظالم ہے، فرمایا بڑا ظالم۔ تو ظلم کرنے والا انصاف کرنے والا نہیں ہو سکتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے، کافر مشرک کبھی بھی با اخلاق نہیں ہو سکتا، اخلاق والا نہیں ہو سکتا، کافر کبھی با اخلاق نہیں ہو سکتا۔ تو ایک یہ ذہن میں رکھے کہ ایک ہے اللہ کے ساتھ انصاف اور ایک ہے مخلوق کے ساتھ انصاف۔ اب اگر کوئی بند اللہ کے ساتھ تو انصاف کر رہا، یعنی اللہ کی عبادت کر رہا، اللہ کو اپنا معبود سمجھ رہا، لیکن بندوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کر رہا، بندوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کر رہا، تو فرمایا کہ یہ بھی بڑا بد اخلاق ہے۔ فرمایا یہ اخلاق والا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تو انصاف کر رہا لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کر رہا۔ یہ انصاف ضروری ہے ہر چیز، ہر ایک جنوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے ہم کو بتایا انصاف کیا کرنا ہے، عدل کا معاملہ ہم کو بتایا۔ بیوی ہے اس کے حقوق بتائے، بچے ہیں اس کے حقوق بتائے، بھائی ہے اس کے حقوق بتائے، بہن ہے اس کے حقوق بتائے، پڑوسی ہے اس کے حقوق بتائے۔ شریعت نے ساری چیزوں کے حقوق بتائے، سب کا انصاف بتایا۔ اگر انصاف کا معاملہ کر رہے تو اخلاق، یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے، یاد رکھیے چھوٹا درجہ ہے اخلاق کا۔ ایک صحابی آئے، پوچھا کہ یا رسول اللہ میں عدل والا بننا چاہ رہا ہوں۔ سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں عدل والا، انصاف کرنے والا بننا چاہ رہا ہوں۔ ایک اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اَيُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، فرمایا کہ تکن اعدل الناس، تم انصاف والے بن جاؤ گے۔ بولے جو چیز اپنے لیے پسند کرے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنا۔ کیا آپ پسند کرتے کہ آپ کو کوئی جھوٹ بولے؟ آپ پسند کرتے کہ آپ کو کوئی جھوٹ بولے؟ آپ پسند نہیں کرتے۔ پھر دوسروں کو بھی جھوٹ مت بولو۔ کیا آپ پسند کرتے کہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں؟ لوگ آپ کو دھوکہ دیں آپ پسند کرتے؟ آپ اس کو پسند نہیں کرتے تو آپ لوگوں کو دھوکہ مت دو۔ لوگ وعدہ خلافی کرے، آپ اس کو پسند کرتے، آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی مت کرو۔ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے پیٹھ پیچھے کوئی برائی کرے، کوئی غیبت کرے، کوئی چغلی کرے، کوئی آپ پہ بہتان باندھے، کوئی آپ کے بارے میں برا بھلا کہے، آپ اس کو پسند نہیں کرتے تو آپ کسی مسلمان کے لیے بھی یہ پسند مت کرو کہ اس کے پیٹھ پیچھے آپ برائی کرے، اس کی غیبت کرے، اس کی چغلی کرے، اس کی برائی کرے۔ نہیں، آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند مت کریں۔ ایک صحابی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے اللہ کے نبی کیسا تربیت کر رہے، یا رسول اللہ میرے دل میں زنا کا شوق پیدا ہو رہا، آپ زنا کی اجازت دے دیجیے، زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اتنا بڑا سوال، صحابہ غصے میں آ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھہرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے سمجھانے کا ایک انداز دیکھیے، ہمارا بھی سمجھانے کا انداز ہے، اپنی بیوی کو اپنے بچے کو گالی گلوچ سے سمجھاتے ہیں، برا بھلا بول کے۔ یہ تربیت کا طریقہ نہیں ہے، تربیت کا طریقہ نبی سے سیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تجھے برداشت ہے، پسند ہے؟ ایک دم جھلک گیا ہوں، کہا کہ رسول اللہ پسند نہیں ہے۔ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تجھے پسند ہے؟ ایک دم غصہ آ گیا، یا رسول اللہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تجھے پسند ہے؟ کہا کہ رسول اللہ پسند نہیں ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تو کسی ماں کے ساتھ کریں گا، کسی کے بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ کریں گا تو تیرے ساتھ تجھے پسند، یہ تو دوسرے کے ساتھ یہ کام پسند کون کیسا کریں گا؟ یہ سمجھانے کا انداز تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا کہ اللہ اس کے دل کو پاکیزہ بنا دے۔ وہ صحابی فرماتے، دوسرے صحابہ نے کہا کہ اس کے بعد ہم نے وہ صحابی کو دیکھا کہ کبھی کسی عورت پر نظر اٹھا کر نہیں دیکھے، یہ انداز ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے سمجھایا، آپ پسند نہیں کرتے آپ کی بیٹی کو کوئی دیکھے، آپ کی بہن کو کوئی دیکھے، آپ کی بیوی کو کوئی دیکھے، آپ پسند نہیں کرتے، آپ دوسروں کی بہن بیٹیوں کو گھورتے ہیں، آپ دوسروں کی بہن بیٹیوں پہ تبصرے کرتے ہیں، جیسا آپ پسند نہیں کرتے دوسرے بھی پسند نہیں کرتے۔ تو ایک معاشرت کا اصول بتایا اللہ کے نبی نے، معاملات کا اصول بتایا، اخلاق کا ایک بہت بڑا اصول بتایا۔ کبھی آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کیا چاہتے کہ آگے والا جلدی معاف کر دے؟ آپ چاہتے نہیں چاہتے؟ جیسا ایک موٹی مثال لے لو، آپ سے غلطی ہو گئی، آپ یہ چاہتے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، آپ یہ چاہتے کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور جلدی معاف کر دے۔ اللہ تو ہے کریم، بڑے غفور و رحیم ہے اللہ، جلدی بندوں کو معاف کر دیتے۔ تو جیسا آپ یہ پسند کرتے کہ اللہ جلدی معاف کر دے، آپ بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کو جلدی معاف کر دیا کرو۔ معافی مانگنے میں دیری مت کرو، معاف کرنے میں دیر مت کرو، معافی کا معاملہ کرو، درگزر کا معاملہ کرو۔ یہ ایک اصول اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ آپ کیا پسند کرتے چبوتروں پر بیٹھ کر لوگ میری بہن بیٹیوں کو دیکھیں؟ آپ پسند کرتے؟ آپ چبوتروں پر بیٹھ کر دوسروں کی بہن بیٹیوں کو گھورتے ہیں، ان کے اوپر تبصرے کرتے ہیں، جیسا آپ پسند نہیں کرتے دوسرے بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی میرے گھر کے سامنے کچرا ڈالے، اور آپ کیا کرتے؟ جھاڑو مارتے ہیں اور آزو بازو کچرا ڈال دیتے میرا گھر صاف ہو جائے۔ یہ چیز کیا آپ کو پسند ہے؟ پانی جیسا نل کھلا پانی سے لے کے پورا ایسا مار رہے چبوتروں پر، گاڑیوں پر، پوری گلی کے اندر پانی، دوسروں کو تکلیف نہیں ہوگی اس سے؟ کیا دوسروں کو تکلیف نہیں ہوگی؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف دے، لیکن آپ دوسروں کو تکلیف دے رہے۔ یہ معاشرتی اصول ہے میرے دوستو، کہ جیسا ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں، آپ بھی دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، انصاف کا معاملہ کرو، بیوی کے حق ہے اس کے ادا کرو، اولاد کا حق ادا کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو۔ حضرت فاطمہ جب گھر میں آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، بیٹی کا اکرام میں کھڑے ہو جاتے۔ ماں باپ کا حق جیسا اللہ کے نبی نے بتایا اولاد کا بھی حق بتایا، اس کے اندر فرمایا کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو۔ اولاد کو گالی دیتے ہیں، اولاد کو برا بلا کہتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہونا۔ اگر ایسا کر رہے تو آپ ایک طرف نظر کر رہے ہیں اور انصاف کا معاملہ نہیں کر رہے، آپ اخلاق والوں میں نہیں بد اخلاقی میں آپ شمار ہوں گے، برے اخلاق آپ کی زندگی میں آ جائیں گے۔ کسی کے دل کے لیے، ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ شخص جنتی ہے، 3 مرتبہ کا جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص گئے، 3 دن جا کے دیکھ کے رہے، رکھنے کے بعد جب واپس میں جا رہے تھے بولے آپ کا کوئی عمل ایسا تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی؟ جنت کی بشارت دی؟ انہوں نے کہا میرا تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے، ہاں ایک عمل ایسا ہے، رات میں جب سوتا ہوں تو فرمایا کہ دل کو بالکل پاک صاف کر دیتا ہوں، کسی کے لیے بھی میرے دل میں نفرت نہیں ہوتی۔ یہ میرا عمل ہے، کسی کے لیے نہ کوئی حسد ہوتا ہے، نہ بغض ہوتا ہے، نہ کینہ ہوتا ہے۔ میں روزانہ شام میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، جیسا گھر کو صاف کرتے ہیں نا، دل کو صاف کرو۔ کسی مسلمان کے لیے انتقام کا جذبہ نہیں ہونا، بدلہ لینے کا جذبہ نہیں ہونا، معافی کا معاملہ کرو، درگزر کا معاملہ کرو۔ یہ ایک معاشرتی اصول اللہ کے نبی نے بتایا۔ اب اس کے آگے میرے دوستو ایک تو یہ ہو گیا عدل کا معاملہ کرنا، یہ ادنا درجہ ہے اخلاق کا۔ اب اخلاق کا اعلیٰ درجہ ایثار، قربانی، ہمدردی، یہ بڑی مشکل چیز ہے، آسانی سے نہیں آتا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، ایک مہمان ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ کون لیں گے مہمان کو؟ کوئی صحابی تیار نہیں ہوئے، کیونکہ ہر صحابہ کے گھر میں فاقہ تھا، ہر صحابہ کے گھر میں فاقہ تھا۔ حضرت طلحہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں تیار ہوں مہمان کو لینے کے لیے، لے کے چلے گئے گھر کے اندر۔ بیوی سے پوچھے کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے کچھ کھانا رکھے ہوا ہے، بچوں کے لیے کچھ کھانا رکھے ہوا ہے۔ حضرت طلحہ نے کہا بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو اور ہم بھی مہمان کے ساتھ بیٹھیں گے، تم چراغ کو صحیح کرنے کے ذریعے سے چراغ کو بجھا دینا، ہم منہ چلاتے رہیں گے لیکن اللہ کے نبی کا مہمان کھانا کھا کے چلے جائیں گے۔ یہ ایثار ہے۔ آج تو ایثار کا معاملہ ہے ہی نہیں،
بھائی ہم کھا کے دوسروں کو دیں گے، یہ معاملہ ختم ہو گیا. اب تو جو بچا وہ بھی فریج میں ڈالو، کھانے کے بعد بھی نہیں کھلاتے، کھانے کے بعد بھی کھلانے کا مزاج نہیں ہے. اب تو فریجا کیا الماری بن گئی گھر کے اندر فریجوں کے نام پر، جتنا کھائے باقی کا فریج میں ڈالو. غریب کو یاد نہیں کریں گے، پڑوسیوں کو نہیں دیں گے. بچا کچا سڑنے کے قابل ہو گیا، کھانے کے قابل نہیں ہے، وہ غریب کو دے دو. بچا کچا اللہ کے نام پر. یہ ایثار کا معاملہ نہیں ہے. ایک تو جیسا میں نے کہا پچھلے جمعے میں، ایک تو غلطی کرنے والے کو معاف کرو، پھر اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. احسان کا معاملہ، جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی، بنو عباس کی حکومت آئی، تو بنو امیہ کا ایک شہزادہ تھا ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک. وہ جو ہے بھاگتا بھاگتا اسپین کے اندر آیا، بھاگتا بھاگتا جو ہے اسپین کے اندر آیا. ایک گھر کے اندر بولا مجھے پناہ دے دو. بولے ٹھیک ہے چاچا آ جاؤ آپ پناہ دیتا. ایک نوجوان بچہ تھا، اندر پناہ دے دیا، گھر کے اندر چلے گئے. وہ نوجوان روزانہ صبح میں جاتا اور شام میں واپس آتا. ایک ہفتے تک یہی معاملہ تھا. ایک ہفتے کے بعد اس نے کہا کہ چچا نے پوچھا ابراہیم نے کہ بیٹا تو روزانہ صبح جاتا شام میں واپس آتا، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ چچا جان، میرا باپ کا قاتل جس نے میرے باپ کو قتل کیا وہ یہی اسپین کے اندر آیا ہوا ہے. میں اس کی تلاش میں روزانہ نکلتا ہوں تاکہ میرے باپ کے بدلے میں اس کو قتل کروں. کہا کہ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ کہا کہ اس کا نام ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک ہے. ابراہیم قاتل کو پناہ دیا، جس نے اس کے باپ کو قتل کیا اس کو پناہ دیا. جیسا نام کہا تو ایک دم جو ہے ہاتھ کپکپانے لگی. کہا کہ بیٹا مجھے قتل کر دے. ابراہیم نے کہا مجھے قتل کر دے. کہا کیوں؟ بڑھاپا جو ہے زیادہ بوجھ لگ رہا. کہا کہ نہیں بیٹا، تیرے باپ کا قاتل میں ہی ہوں، تیرے باپ کا قاتل میں ہی ہوں. مسلمان کی زبان ہوا کرتی تھی، مسلمان جب زبان سے کہہ دیا تو فرمایا کہ پتھر لکیر بن جاتی تھی، پانی کی لکیر نہیں رہتی تھی. کہا کہ چچا جان میں نے زبان سے کہہ دیا کہ آپ کو پناہ ہے. جب میں ایک مرتبہ پناہ کے لیے کہہ دیا آپ قتل نہیں کر سکتا. یہ میری پناہ کی زبان تھی کہ ایک مسلمان کی زبان یہ ہے. کہا کہ چچا جان آج میں نے اخلاق کی وجہ سے تم کو معاف کر دیا. اور کیا کیا؟ کھانا دیا، پیسہ دیا. کہا کہ چچا جان یہ پیسہ لو، کھانا لو. تکلیف دینے والوں کے ساتھ معافی کا معاملہ، پھر احسان کا معاملہ. احسان کا معاملہ، کھانا دیا، پیسہ دیا. کہا کہ چچا جان یہاں سے چلے جاؤ، یہ ملک سے نکل جاؤ ورنہ دوسرے لوگ دیکھیں گے قتل کر دیں گے. میں تم کو پناہ دے چکا ہوں، آپ چلے جاؤ یہاں سے. یہ اخلاق تھے میرے دوست کہ دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ. آج ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ نہیں کر رہے. زبان سے گالی گلوچ، جھوٹ، دھوکے بازی، وعدہ خلافی. کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے سامنے حاضر ہونا نہیں ہے؟ تو میرے دوستو ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹولے اور بد اخلاقی سے بچے، برے اخلاق سے بچے. ورنہ اچھے اخلاق کا تو نتیجہ یہ ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر نمازیں پڑھے، زندگی بھر روزے رکھے، وہ مقام پہ جو پہنچیں گا اچھے اخلاق والا وہ مقام پہ پہنچیں گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اخلاق درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برے اخلاق سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.